بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا یہاں تک پریشان ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے 6 سال میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی۔ بات عمر کی نہیں ہے، بات جوان ہونے کی۔ گرم علاقوں میں بچیاں جلدی جوان ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ ہو یا بچی جوانی میں قدم رکھتے ہی وسائل نہیں ہے، رشتہ مل نہیں رہا، آپ ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہا، یہ دوسری چیز، اس میں آپ بے قصور ہیں۔ لیکن ہر روز آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ہر روز آپ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ہماری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ہمارا بچہ ابھی افسر بنے گا پھر شادی کریں۔ یہ اگر آپ ٹال بٹول کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور اس عرصے میں اگر وہ گناہ کرتے ہیں ماں باپ اس گناہ میں شریک، اس کے گناہ میں شریک، اس لیے کہ سبب یہ بنے ہیں ان کی شادی نہ کرنے کی۔ لہذا بچوں پر جو آپ کی ذمہ داری یعنی ماں باپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اسے پورا کریں، اسے نبھائیں، پھر دیکھیں آگے اللہ رب العالمین اس کا کیا صلہ دیتا ہے۔ اور ہر بندہ بحیثیت مسلمان یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرے تو دوسرے کے حق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم پر موت آئے اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، خاتمہ تمہارا بالایمان پر ہو، رخصتی تمہاری مسلمان کی حیثیت سے ہو۔ اور اے ایمان والو، پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال تمام اعمال کی رب العالمین اصلاح کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ بہت بڑا کامیاب ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کریں، ان کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیں۔ اللہ کے رسول صدقے کی ایک کھجور کی ڈھیری کے پاس بیٹھے ہیں، صدقے کی کھجوریں بانٹ رہے ہیں۔ حضرت حسن جو ابھی بچے ہیں اور گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ڈھیری کے پاس آتے ہیں، کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول کا اس طرف دھیان نہیں۔ جیسے آپ نے توجہ فرمائی حضرت حسن کے منہ میں کھجور ہے اور وہ کھجور کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اسلام کا کوئی فریضہ اس پر فرض نہیں ہوتا۔
بچپن میں وہ کچھ بھی کرے اس پر گناہ نہیں، جب تک بالغ نہ ہو اللہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ڈالتا۔ اور وہ تو ابھی گھٹنوں کے بھر چلتے ہیں، اتنے چھوٹے۔ آپ کو علم ہوا، آپ نے منہ میں انگلی ڈالی، کھجور کو نکالا، فرمایا کخ کخ، تھو کر بیٹا تھو کر، اِنَّا لَا نَأْكُلُ صَدَقَةً، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بچپن میں اللہ کے رسول نے اپنے پوتے، اپنے نواسے حضرت حسن سے کہا بیٹا تھو کرو، نکالو اس کو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اب ہمارے کیا کہتے ہیں، بڑے ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا، جی بچے ہیں، بچوں کو کیا بولیں، بڑے ہوں گے خود ہی سمجھ جائیں گے، بڑے ہو کر خود نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا ہوتے تو خود سمجھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بڑے ہو کر خود ہی سمجھ جاتے۔ آپ نے بچپن میں ٹوکا، منہ میں انگلی ڈال کے نکالا، اور ہم تو حرام کما کے گھر لاتے ہیں اولاد پر، اسی لیے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں۔ بے شک کمائی کم ہو، حلال، اللہ آپ کو وہ ثمرات دکھائے گا، وہ ثمرات دکھائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ دنیا آپ کے بچوں کی مثالیں دے گی، آپ کے بچوں کی مثالیں دے گی کہ فلاں کے بیٹوں کو دیکھو، فلاں کی اولاد کو دیکھو، کس قدر نیک ہیں، کس قدر صالح ہیں، کس قدر ایسے لگتے ہیں جیسے فرشتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت تقوی والے انسان، انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسرے عمر، اپنی ریاست کو انصاف سے، عدل سے، امن سے بھر دیا۔ ایک دن اب وہ خلیفہ ہے، بیٹیوں کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بیٹیاں ان سے بات کر رہی ہیں تو منہ پہ آگے دوپٹے کا پلو رکھ کے گویا منہ چھپا کے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ عجیب بات ہے، باپ سے پردہ کر رہی۔ خادمہ کو بلایا، بولے یہ آج مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں، کیا بات؟ اور یہ جو نوکر یا نوکرانیاں ہوتی ہیں یہ رازدار ہوتی ہیں، گھر کے بھید انہیں پتہ ہوتا۔ اس نے بتایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، روٹی ایک میسر آ گئی تھی، انہیں کچے پیاز کے ساتھ انہیں کھایا۔ وہ آپ سے یہ چھپانا چاہ رہی تھی کہ کہیں بو سے آپ یہ نہ پہچان جاؤ کہ انہوں نے کچے پیاز کھائے اور آپ کا دل نہ دکھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا اگر میں چاہوں تو تمہارے دسترخوان پر دنیا کی ہر نعمت سجا دوں، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر ہے۔ اب یہ بھی حکمران تھے اور آج بھی حکمران، ملک لوٹ کے کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں آتا، اور وہ سارا وبال عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، سب کچھ مہنگا، ٹیکسز الگ ادا کرو، یہ واجبات الگ ادا کرو، پھر بھی حکمرانوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، تاریخی واقعات ہیں، فرمایا تھا دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا میرے دور خلافت میں
تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا، عمر سے پوچھے گا۔ یہاں کتے نہیں، لاکھوں انسان بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں۔ سندھ میں کیا نہیں ہو رہا، تھر میں کیا نہیں ہو رہا، حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ وہ کسی کے بیٹے ہیں نا، وہ کسی کا داماد ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا اور کسی کا نواسا ہے۔ حکمرانوں کی اولادوں کے ساتھ ایسا ہو تو انہیں احساس ہو نا کہ دکھ کیا ہوتا ہے، سکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو یہی دعوت فکر دیتا ہے، قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سیدھی اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہے۔ کامیابی ہمارے قدم چومنے کو تیار ہے، لیکن شرط ایک، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حرام سے بچو، ایک دوسرے کے حق ادا کرو، اپنا فریضہ ادا کرو، حق کسی کو مانگنا نہ پڑے، آپ اس کے در پہ جا کے اس کا حق ادا کریں۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ، ہم حق چھیننے کے قائل ہیں، چونکہ جن پر حق بنتا ہے وہ خود سے دیتے نہیں۔ جب تک سڑکوں پہ نہ نکلیں، جب تک جلوس نہ نکالیں، ظلم پہ ظلم ہے جو رعایا پر کیا جاتا ہے، اور رعایا ہے جو ظلم کی اس چکی میں پس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے فرض ادا کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، پھر اللہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کا حق یہ ہے، اس کا فرض یہ ہے، تمہارا اللہ پر حق یہ ہے، اللہ یعذبہ، کہ جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اللہ تم پر اپنا عذاب نازل نہ کرے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو یہ لازم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شراکت سے توبہ کیجیے، اس کے دین کو خالص کیجیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوئیے، اس کا شکر ادا کیجیے، اسی سے مانگیے، اسی کے نام پر بانٹیے، صلہ رحمی کیجیے، دوسرے کے حق ادا کیجیے۔ مرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہیں۔ اگر آپ ایسی موت دنیا سے مر کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہوگی، اور اللہ کی جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔